أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا بهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ. اللہ یستفی من الملائکتی، اللہ ہی ہے جو چن لیتا ہے من الملائکت فرشتوں میں سے رسول، من الملائکت و من الناس اور لوگوں میں سے بھی، اور لوگوں میں سے اللہ ہی ہے جو چن لیتا ہے لوگوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف ترجع معاملات سارے لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ارکعوا واسجدوا سب رکوع کرو، سجدہ کرو، وعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں حق جہادی جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا اجتباکم اسی نے چنا ہے تجھے، ہوا اسی نے اجتباک تمہیں چنا ہے. وما جعل اور نہیں بنایا تمہارے لیے، علیکم تمہارے لیے، فی الدین دین میں، من حرج کوئی تنگی کیا، کوئی مشکل نہیں رکھی دین میں. ملت ابیکم یہ ملت ہے، یعنی کہ یہ دین ہے کس کا؟ تمہارے باپ ابراہیم کا، یعنی اس پر قائم رہو. ملت ابیکم تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو. ہوا سماکم مسلمین اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلمین، مسلم من قبل اس سے پہلے. وفی ہذا اور یہ ہے، وفی اس میں ہے، لیکون الرسول شہیدا تاکہ ہو جائے رسول گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ پر قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ اور تھام لو اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو تھام لو. ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے، یعنی بہترین کارساز ہے، اور فنعم المولا بس بہترین کارساز ہے، وہ نعم النصیر اور بہترین مددگار بھی ہے. تو یہاں جیسے کہ ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن میں بڑے بڑے یعنی کہ ان میں فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں، رسولوں کو بھی پکارتے ہیں. تو یہاں اس کو یہ کہا کہ اگر یہ ان سب سے بہتر مخلوق، اگر یعنی سب سے بہتر مخلوق ہے، سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں یا رسول ہیں؟ تو وہ بھی اگر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو پھر ان کی عظمت کیا ہوئی؟ تو یہاں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق بن کر اللہ کے کوئی شریک بن گئے،
ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سے ان فرشتوں کو اور تمام انسانوں میں سے ان انسانوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا، یعنی ان کو منتخب کیا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اس سے بڑھ کر ایک مخلوق کی عظمت کیا ہوگی کہ اتنے اربوں لوگوں میں سے، اربوں خربوں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ چن لیے کہ جیسے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو اس سے بڑی عظمت ان کے لیے کیا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ان اللہ سمیع بصیر، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ کس منصب کے لائق کون ہے، لہذا اس کے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے بہتر انتخاب کسی کا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو جملہ آیا ہے، یہ جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ آیا۔ سورہ بقرہ میں آیا 255 آیت میں، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا 110 میں، سورہ انبیاء جو پچھلے ہم پڑھے ہیں 28 سورہ، اور یہاں سورہ حج میں ہے۔ ہر اس مقام پہ جہاں پہ یہ جملہ ہے، اس سے پہلے یا بعد میں یا تو سفارش ہے یا معبودان باطلہ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کو اگر بذات خود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں سفارشی سمجھ کر بھی اگر تم پکارتے ہو، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر شخص کے ظاہر اور مخفی حالات جو بھی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا کی کتنی کھلی اور چھپی ضرورتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتوں اور نبیوں میں سے سمیت کسی بھی مخلوق کو بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے زیادہ مقرب بندوں کو بھی، یعنی فرشتوں کو بھی اور انبیاء کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ اس کے اذن کے بغیر جو سفارش چاہیں، جس کی سفارش چاہیں کر دیں اور وہ قبول کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق دیا ہی نہیں۔ اور پھر اسی وجہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی ہر معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کس کے معاملات کیا ہیں، کسی کی طرف لوٹائے نہیں جاتے، تو پھر اس کے اسی طرح ہے کہ اس کے اللہ تبارک اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ پیغمبر خود کوئی اختیار نہیں رکھتی، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے، اختیار صرف اللہ کا ہے، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ جو سارے معاملات جاتے اس کے پاس ہیں، تو کسی نے اس میں کس طرح اختیار اپنا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور پھر یہ بتا دے گا ایمان والو، کیونکہ یہ ساری صورت ہم پڑھتا ہے قیامت اور توحید کے حق میں دلائل اور انکار قیامت اور شرک کی تردید اور مذمت میں ہی کئی دلائل پر مشتمل ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، یعنی مسلمانوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے کہ اب ایمان لائے ہو تو اس کا ثبوت بھی پیش کرو۔ سب سے پہلا کام جو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور ضروری ہے اور کافر اور مسلمان کی پہچان ہے، وہ نماز ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو نماز ادا کر، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافر کے فرق سے نماز کا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اس نے جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا متعمدن، تو وہ بالکل اس کے لیے فرما دیا کہ وہ اس نے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پھر کام کر نماز ادا کرو، تو یہاں نماز ادا کرو کہ نماز ادا کرو کے بجائے پھر یہاں یہ بھی بتا دیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ الفاظ اس لیے فرمایا ہے کہ جب انسان کی یہ عام حالت کے بجائے یہ حالت ہوتی ہے، تو یہ انتہائی عاجزی کی حالت ہوتی ہے، اس سے بہت عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان نے اپنا ماتھا، جس کو بڑا سر اپنا اونچا رکھتا ہے، وہی اللہ کے سامنے زمین پہ ٹکا دیتا ہے، تو یہ اس کی عاجزی کی انتہا ہے۔ تو اسی لیے بہت سے جو متکبر لوگوں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ انہیں اللہ کے سامنے عاجزی کی آخری حد تک جانا پڑتا ہے۔ پھر یہ تھا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور خاص عبادت نماز کی تاکید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ زبانی، بدنی، مالی عبادات کا حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں تمام عبادات کے ساتھ ساتھ نماز بھی اس میں شامل ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور پھر نیکی کے کام بھی کرو، ہر خیر کا کہیں اچھے کام کا حکم دے دیا۔ تو خیر میں تو نماز، تمام عبادات میں شامل ہو، اچھا مال بھی، کہ وہ اگر نیت ہو تو عبادت ہو جاتے ہیں، نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، جیسے صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، بیمار پرسی ہے، دوسرے اخلاق جتنے بھی ہیں، وہ سب کی سب اچھے کام ہیں۔
مقصد یہ ہے کہ خیر کے خاص اور عام کام کرتے رہو، تاکہ وہ تمہاری عادت بن جائیں اور ان کی ادائیگی میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص چیزوں کا ذکر ہوا ہے، پھر عام بات کا بھی کہہ دیا کہ یہ کام بھی تم کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہے کہ خیر لعلکم تفلحون، یعنی یہی ہے فلاح کا ایک طریقہ، فلاح پانے کا ایک ذریعہ یہی ہے۔ یہ کام کرو گے، نماز ادا کرو گے، خیر کے کام کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مانتے رہو گے، تو لعلکم تفلحون۔ اور فلاح کیا ہے؟ فلاح انسان کا جنت کا حصول ہے، کیونکہ فلاح وہی ہے جو آخرت اور دنیا آخرت میں کامیابی جس کو مل گئی، اور وہ ہے اس کو وہاں جو کامیاب ہو گیا، اصل فلاح وہی ہے۔ پھر فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، جہاد کر ایک تو قتال کرو، ایک تو جہاد کوشش کرو اللہ کی راہ میں، جس طرح کے اس کی کوشش کرنا حق ہے۔ کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ جس طرح ہم پڑھا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو آیا تھا یہی آیا تھا جس میں ہم یہی صورت ہے جس میں ہم سب سے پہلے کفار سے لڑنے کی اجازت دی گئی، اور لڑنے والوں کو اللہ کی مدد کی بھی خوشخبری دی گئی، جیسے صورت ہم اسی میں آیت نمبر 39 میں پڑھا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ یہ اجازت دے گی ان لوگوں کو جن سے لڑائی گیا، جن پر ظلم کیا گیا۔ تو یہاں پھر اب اس آیت میں یہاں پہ جہاد کا حکم دے دیا۔ ویسے تو جہاد کا لفظ ہر کوشش پر بھی بولا جاتا ہے، جو کفار کے مقابلے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی جان مال اور زبان یا قلم کے ساتھ بھی کی جائے، بلکہ نفس کی بھی ناجائز خواہشوں کے مقابلے پر بھی بولا جاتا ہے، مگر اصل میں یہاں جو ہے وہ جہاد کا مراد جہاد ہی ہے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی کہ مشرکین سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ تو یہ ان کا ہے، اللہ کے علاوہ جو جہاد کرتا ہے پھر ہم جیسے جاتے ہیں کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جہاد کرتا ہے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اور پھر یہ فرمایا گیا ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی تمہیں چن لیا ہے۔ اب کس کو چن لیا ہے؟ اس خطاب کے اولین جو مخاطب وہ تو صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اپنا دین قبول کرنے، اسے پھیلانے، نہ ماننے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صحابہ ہی تھے جن نے دعوت اور جہاد کے ساتھ چند سالوں میں مشرق و مغرب تک اسلام پہنچا دیا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دعوت اور جہاد کے ساتھ کفر کو مغلوب اور اسلام کو غالب کرتے رہے، وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہ آیا صحابہ اور ان کے پیروکاروں کی فضیلت کی زبردست دلیل ہے۔ اب وہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں جو اللہ کے ان چنے ہوئے پیاروں سے بغض رکھتے ہیں، اور ان پر زبان تان و تشنا کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اس کا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پوری امت بھی مخاطب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں سے چن لیا ہے، کیونکہ جب ہم پڑھا ہے کہ انتم خیر امت اخرجت للناس کی، کہ ہم نے تمہیں اس تم لوگوں میں سے ایک یہ امت بنائی ہے، خیر کی امت بنائی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس امت میں سے بنایا ہے جو اللہ کا کام کرے، اس کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اور پھر یہاں فرما دیا ہے کہ تم وما جعل علیکم فی الدین میں کوئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امت کی ساتھ اس کی افضلیت کے وجہ بھی بیان فرما دی کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ان الدین یسر، رسول اللہ نے فرمایا نا ان الدین یسر، کہ دین میں تو آسانی ہے۔ اس طرح تمام یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام دینوں میں سے اللہ کو سب سے پسند ابراہیم حنیف کی ملت ہے، جو سادہ اور آسان ہے۔ تو یہاں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس جملے کا اگر تعلق یہ ہو کہ تم جہاد کی طاقت نہیں ہے تو تمہیں کوئی رخصت ہے، تمہیں رخصت دے دی، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا لیس علی اعمى حرج، کہ تمہیں نہیں ہے کہ اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، وعلی الاعرج حرج، کوئی لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں ہے، وعلی المریض حرج، اور کوئی مریض پر تنگی نہیں ہے۔ اس طرح بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں، نادانوں پر بھی کوئی جہاز معاف فرما دیے گئے۔ اور دین میں مشکل نہ ہونے کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو چاہے جو مرضی ہے کرتا پھرے،
بلکہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے احکامات ایسے رکھے جو انسانی طاقت کے اندر ہیں۔ اسی اللہ نے فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو بھی تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ تو پھر کمزوری یا بڑھاپے یا کسی اور عذر کی بنا پر انجام نہ دینے سکنے کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت اور تخفیف کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دے دی ہے، ساری زمین جہاں وقت ہو جائے نماز کی اجازت ہے۔ پھر جب گناہ ہو جائے تو اس کے ارتکاب کی صورت میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جو پچھلی امتوں میں تو بڑا مشکل تھا، یہاں تو اللہ تبارک کو معافی مانگ لو تو سارے پچھلے گناہ معاف۔ تو یہ اللہ تبارک نے یہاں آسانی رکھی ہے، ہمارے دین میں یہ آسانی رکھی ہے اللہ نے، کہ اتنا آسان دین بنا دیا ہے کہ مطلب اس کو بھی اگر کوئی اس پہ بھی عمل نہ کرے تو پھر بدقسمتی ہے۔ پھر بنایا ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہاری ملت تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ یہاں اسلام کو ابراہیم ہی کی کیوں کہا گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو کہ قرآن کے اولین مخاطب جو تھے اہل عرب تھے، اور وہ سیدنا ابراہیم سے جس طرح مانوس تھے، کسی اور سے نہ تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ سیدنا ابراہیم ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، سارے مشرکین عرب اور جتنے بھی ہیں صاحب سب متفق تھے۔ انبیاء میں سے کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے ہی گزرے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور صابیت کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ سب بعد کی پیداوار ہے۔ تو وہ جو اس سب سے پہلے آئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم کو اختیار کرو، تو دراصل اس حقیقت متنبع کرنا ہوتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیروکار نہ تھے، کیونکہ سب بعد میں آئی ہیں، تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت ہے، وہی ملت حق ہے، نہ کہ بعد کی ملتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے، اسی لیے اس پہ آ جاؤ اور اسی کی اتباع کر لو۔ ہوا سماکم المسلم، اور وہ اللہ نے ہی تمہارا نام، تو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کہ جب جو بھی امتیں، جو بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے، سب مسلمان کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سر تسلیم خم کر دینے والا، فرما برداری والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کرنا، جس نے ہر کسی نے آیا اس نے مسلمان وہ فرما برداری کی تو مسلم ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی جس کی ہمارا نام بھی ہے یہاں پہ، کوئی جس طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی وجہ سے محمد ہی نہیں ہوا، مسلمان ہی ہے۔ تو پہلے بھی یہی ہوا کہ یہ مسلمان ہی سب کا، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہی نام رکھا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ وَمِن قَبْلُ فِي هَذَا وَمِن قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول شہیدًا علیکم، کہ پھر اللہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس طرح کے تاکہ رسول تم پہ شہید یعنی گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یہاں جیسے ہم پہلے بھی پڑھا ہے اس کے متعلق کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہادت کے کیا مراد، شہادت کے مراد یہ بتائی گئی کہ ہم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شہادت سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے اپنی قوم کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اس سے مراد تین طرح کی شہادت ہے۔ پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، کیونکہ ہم پڑھا ہے کہ جیسے حج والے دن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، انہوں نے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے پہنچا دیا اپنا پیغام اللہ کا پہنچا، سب نے کہا کہ بلا بالکل یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچایا، پھر صحابہ تابعین پر، اس کے اس طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا۔ دوسرا اس امت کے افضل ہونے کی سبب بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ بھی بتایا کہ پھر دوست بات یہ بھی ہوگی کہ ہم جو لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ پھر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے تک پیغام پہنچا دے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں، پھر جس طرح ہمارا یہ بتایا گیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کی گواہی دیں گے، اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کی ہماری ذمہ داری بھی ہے
کہ ہم آگے والوں کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم بھی اس پہ گواہ بنے، ہم بھی اس پہ، کیونکہ جو چلا گیا وہ تو اس سے نگراں نہیں ہے، گواہی تو وہی دے گا جو اس وقت موجود ہوگا۔ تو اس لیے یہی ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرح بتایا گیا ہے کہ شہادت، اسی طرح ہم پڑھا ہے نا کہ امت وسط کہا گیا ہے، امت وسطی کہنے کے حقدار اسی وقت ہوں گے جب ہم اس کو آگے پہنچائیں، یہ نہیں کہ امت مسلمہ کی تمام گمراہ دیکھ کر خاموش رہے اور پھر گواہی نہ دے سکے۔ اور دوسری وہ شہادت ہے کہ جو امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا، تو نوح علیہ السلام عرض کریں کہ ہاں ہے میرے رب، پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارے شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقین انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیونکہ ہم کس سے شہادت ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کتنی 950 سال تک ان کے لیے ان کی میں تبلیغ کرتے رہے، پھر وہ ایمان نہ لائے، تو ہم یہ شہادت دیں گے کہ ہاں یقیناً اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا، تو ہم شہادت دیتے ہیں۔ پھر تیسری شہادت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں مسلمان کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت کا، دوسرے جنازے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرما دیا۔ تو اس سے تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس طرح گواہی ہوگی کہ تم یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ شہید، تم اللہ کے رسول شہید ہوں گے تم پر، اور تم لوگوں کے تو لوگوں پر شہادت دو گے۔ پھر فرمائے باقی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ جب یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب تم ایمان لے آئے ہو، جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر جو ہے وہ آ جاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی عملی طور پر بھی دکھاؤ، عملی طور پر بھی دکھاؤ کہ ہاں تم ایمان لے آئے اور تم ملت ابراہیمی پہ قائم ہو۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو فرقہ پرستی نہ کرو۔ تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کو تھام لے گا تو وہ کامیابی ہوگا۔ پھر یہاں فرمایا ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا و نعم النصیر، اور وہی بہترین کارساز اور وہی بہترین تمہاری مدد کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے سوا کوئی مولا و کارساز ہے ہی نہیں۔ نہ کسی دوسرے کو مولا سمجھنا چاہیے اور نہ کسی کو مولا کہنا چاہیے، حتیٰ کہ غلام کو بھی اپنے آقا کو مولا نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غلام اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے، اس لیے کہ تم سب کا مولا اللہ عز و جل ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا مولا ہے۔ یہ جب پکارتے ہیں نا فلاں مولا فلاں مولا، یہ بڑا مولا کوئی نہیں ہے، مولا ایک کار ساز کرنے والا سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہ ایک لے لیتے ہیں کہ جی آپ سے فرمایا کہ علی میرا مولا ہے، تو وہ عربی میں ایک دوست کو بھی کہتے ہیں، اسے انہوں نے فرما دیا کہ علی میرا مولا ہے۔ تو یہاں ہم نے اس کو دوسرے معنی میں لے کے، اور ہمارے جس طرح سے زبان میں کہا جاتا ہے اس کسی طرح کو بھی کہنا نہیں چاہیے، منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ہماری کوشش قبول فرمائے، جو ہماری ادنی سے کوشش اور قرآن یہ جہاد ہم نے صورت مکمل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہم سے درگزر فرمائے، ہماری کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے اللہ جات صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، سب کو نمازی پکا نمازی بنا دے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔